بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوا میں بھیجا گیا جس کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بڑا شہر بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس علیہ السلام کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی، لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا جو عاد و سمود قوم نوح پر نازل ہوا تھا۔ ناظرین، انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ناظرین، وہ لوگ ہنسنے لگے اور یونس علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اس کی حالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی، اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس نے نینوا شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، انہیں جلد ہی یونس کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد اور سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا اور اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکے۔ ناظرین، اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈیک میں بھرنے لگا اور جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ ناظرین، جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیں تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی، جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا۔ کپتان نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا
تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ ناظرین، قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس ایک جوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ ناظرین، چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس سے جان چھڑوانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیری غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ سمندر کی سب سے بڑی ویل مچھلی نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ انہیں یقین نہ تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے حواس بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ ناظرین، ویل کے پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں سے پہلے کسی نے تجھے یہاں سجدہ نہیں کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور ویل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ رحمان بہت متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ویل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ ویل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قریب ترین ساحل پر تیر کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ ویل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم سوج گیا تھا۔ انہیں سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ انہیں کھانا اور سایہ مل سکے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں بتایا کہ اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو یونس قیامت تک ویل کے پیٹ میں رہتا۔ ناظرین، جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس حیران رہ گئے۔ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی، اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا، جو اب کوئی نہیں ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی ہی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔